السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سورہ مائدہ دیکھ رہے ہیں اور سورہ مائدہ کا ہم پڑھیں آج چوتھا رکوع اور آیت نمبر ہے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ جعل جب اس نے بنائے، فیکم تم میں سے، انبیاء نبی، انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام، وجعلکم اور بنایا تمہیں، ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور اس نے دیا تمہیں، ما لم یؤتی جو نہیں اس نے دیا تھا، احدم کسی ایک کو، من العالمین تمام جہانوں میں سے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ جو تھے مصر سے لے کے مصر سے نکلے تھے، فرعون سے نجات دلاتے ہوئے اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو نکلے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے اپنی اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے ہمیشہ تم پر کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں آئے، جن میں ان کے آگے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے آگے حضرت یعقوب، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف، پھر اس طرح لڑی تھی انبیاء کی ایک، جو سارے کے سارے بنی اسرائیل میں ہی آئے، اور تمام جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے انہی کو بادشاہت بھی دی گئی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ہر چیز کہتے ہیں ہوا بھی ان کی تابع تھی، اور جو تھے وہ ساری بادشاہت، بہت بڑی بادشاہت انہیں دی گئی۔ حضرت جو تھے حضرت جو ہے سلیمان جو تھے، جن کو جنات پر بھی جو ان کے تابع تھے، جنہوں نے بیت المقدس تعمیر کیا، یہ تمام جو انبیاء تھے یہ بنی اسرائیل میں ہی آئے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے تحاشا جو ہے فرمائشیں بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے پوری کی، جو ہے ان پہ بادلوں کے سائے رکھنا، صحرا میں ان پہ پتھروں میں سے پانی پھوٹ پڑنا ان کے لیے، اور جو ہے مائدہ تو بعد میں آتا ہے، اس میں خیال حضرت عیسیٰ کی دعا سے آیا تھا، حضرت موسیٰ کے بعد آیا تھا، لیکن یہ جو ہے تمام جو کہ پے در پہ انبیاء ان میں آئے تھے، تو تمام جتنے بھی اہل عرب جو تھے، یا جو یہ تھے کیسر و کسریٰ کے جو لوگ تھے، یہ ان کو اپنے سے بہتر اور افضل اور اہل علم جانتے تھے، اور ان کے جو تھے ان کو جو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ ان سے مشاورت کرنے آتے تھے کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اہل علم ہیں، یہ جو ہے حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے، آگے ان کے 12 بیٹے اور آگے سے ان کی اولاد چلی ہوئی ساری بنی اسرائیل کی، لوگ ان کو سب سے افضل بھی مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے ان کو اولاد، عزت، خادم سب عطا کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ عطا کیا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کیا، جو ہے کہ ان کے اوپر سایہ رہتا تھا، آسمان سے من و سلوہ اترا ان کے اوپر، اور بے شمار نعمتیں۔ پھر یہ حکم ہو رہا ہے، یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم داخل ہو جاؤ زمین میں، المقدسۃ التی کتب، مقدس پاکیزہ زمین وہ جو لکھ دی گئی، کتب اللہ لکھ دی گئی اللہ نے، لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور نہ تم پھر جانا، الا ادبارکم اوپر اپنی پشتوں کے، فتنقلبوا ورنہ تنقلبوا تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر۔ تو یہ جو حکم ہوا تھا کہ وہاں سے جب نکلے یہ مصر سے، تو جو مقدس زمین ہے وہ سے مراد فلسطین اور شام کا علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو جہاں پہ بنی اسرائیل میں بے تحاشا انبیاء آئے۔ جب حضرت یعقوب جو تھے ان کو وہ اپنے بیٹے کے پیچھے، حضرت یوسف کی جو ہے انہیں مصر میں آباد کر دیا تھا، مصر کے ساتھ کنعان کا علاقہ تھا، وہاں انہیں آباد کر دیا انہوں نے اپنے والد کو لا کے، تو جو پیچھے فلسطین اور شام کا جو علاقہ تھا نا، جہاں وہ انبیاء سارے آئے تھے، وہاں پہ ایک قوم تھی عمالقہ کے نام سے، جو عاد و سمود کی نسل سے تھی، وہ قوم وہاں آ کے آباد ہو گئی تھی، کافر قوم تھی۔ تو وہ جو تھے ان کو جب مصر سے لے کے نکلے تو انہوں نے کہا کہ جو مقدس زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ وہاں پہ داخل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ساتھ ہی ان سے کہ وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک طرح سے ان کے اوپر جہاد کا حکم ہوا کہ وہاں پہ کافر قوم آباد ہے، تم وہاں داخل ہو اور ان سے اپنی قوم لو، تم وہاں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح کر دے گا، اس نے وہ قوم تمہارے لیے، وہ جو سرزمین ہے پاکیزہ وہ تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے، یعنی جہاد میں فتح کا وعدہ پہلے سے بتا دیا انہیں
کہ تم فتح یاب ہوگے تو تم وہاں داخل ہو جاؤ اور تم نے پھرنا نہیں ہے ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا بے شک اس میں یعنی اس سرزمین میں قومن جبارین ایک قوم ہے زبردست لوگوں کی، وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجو یہاں تک کہ وہ نکل جائیں منہا اس سے، یعنی کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے جو ان کو واحد ایک جہاد کا جو یہاں پہ ان کو حکم ایک طرح سے دیا تھا کہ وہ کافر قوم ہے اور وعدہ بھی کیا فتح کا، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں پہ ایک بڑے زبردست لوگوں کی قوم آباد ہے، تو ہم جو ہے ہم تو نہیں وہاں جاتے جب تک وہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ اس قوم کے بارے میں کافی روایات ہیں کہ یہ عاد و سمود کی نسل سے تھے اور کافی اونچے چوڑے لوگ تھے، تو وہ ان کے جو ہوتے ہیں حضرت موسیٰ نے جب وہاں پہ جو تھے 12 جو قبیلے تھے ان میں سے ہر ایک میں سے ایک جاسوس ادھر بھیجا، تو انہوں نے پھر آ کے تو بتایا کہ وہ تو اتنے قوی اور قائم لوگ ہیں کہ وہ جو ہے ان کو ان کو وہاں پکڑے گئے وہاں، تو وہ ان کے کسی بندے نے جو کسی باغ کا مالک تھا اس نے ان کو اپنا ایک پھل دے کے بھیجا جو کہ ایک انگور تھا، اور وہ ایک انگور اتنا بڑا تھا کہ وہ ایک بندے کے کھانے کے لیے کافی تھا۔ تو اس نے کہا کہ جا کے دکھاؤ اپنی قوم کو اور انہیں بتاؤ کہ ہمارے میوے اتنے بڑے ہیں تو ہم تمہاری جسامت اور جو ہماری طاقت ہے تم کیسے مقابلہ کرو گے۔ تو وہ بنی اسرائیل وہ ڈر گئے، یہ روایات میں آتا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، تو انہوں نے جو تھا بنی اسرائیل نے صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں جاتے ان سے لڑنے کے لیے۔ فَإِن يَخْرُجُوا پھر اگر وہ نکل جائیں منہا اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تب بے شک ہم داخل ہوں گے اس میں تو پھر بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی وہ جگہ خالی کر دیں تو ہم داخل ہو جائیں گے اپنی علاقے میں۔ جو یہ فلسطین کا علاقہ تھا، شام کا علاقہ تھا، جو انبیاء کی جو تھی ساری ایک جو ہے سلسلہ یہاں پہ آئے نبی، اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے بھی وعدہ کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے یہ زمین اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیں گے۔ تو جو ہے اس لیے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو ادھر لے کے چلو، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ قال رجلانی کہا دو لوگوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون جو خوف کھاتے تھے یعنی جو ڈرنے والے تھے، انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما ان دونوں پر، علیہم ادخلوا ان دونوں پر کہ داخل ہو جاؤ، علیہم البابا ان پر دروازے سے، یعنی اس قوم پر دروازے سے صرف داخل ہو جاؤ۔ اس قوم حضرت موسیٰ کی قوم میں یہ دو عبادت گزار بندے تھے، ان پر اللہ کی نعمت تھی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ سے خوف کھانے والے لوگ تھے۔ ایک کا نام غالباً تفسیر میں حضرت یوشیع آتا ہے اور ایک کا نام کالب آتا ہے، ایک جو تھے، ہاں یہ دو نام تفسیر میں مل جائیں گے آپ کو، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نیک لوگ تھے وہاں کے، اور انہوں نے بہت کہا لوگوں سے، اس لوگوں کو بہت سمجھایا کہ تم صرف دروازے سے داخل ہو جاؤ تو اللہ پاک تمہیں فتح دے دے گا، تم لوگ یوں حضرت موسیٰ کو یوں صریحاً انکار مت کرو، یوں تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو۔ لیکن انہوں نے یہ بھی جو ہے قبول نہیں کی تھی، کیونکہ دروازے سے داخل ہونے کی بھی جرات بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی، اتنے وہ انہیں اللہ کے دیے ہوئے وعدے پر یقین نہیں تھا کہ اللہ نے کہا کہ وہ جگہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، انہیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں تھا، انہیں لوگوں کا خوف زیادہ تھا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، کہ ان پہ دروازے سے داخل ہونے پہ بھی تم غالب آ جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اوپر اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا تم توکل کرو، پس ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو اگر تم مومن ہو تو۔ لیکن جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا وہ یہ ہم پڑھیں گے۔ قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلها ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما دامو جب تک وہ رہیں گے، یعنی وہ جو وہ قوم ہے وہ رہے گی، فیہا اس میں، فذہب پس جاؤ، انتا و ربک تم اور تمہارا رب، فقاتلا پس تم دونوں جنگ کرو، انا ہا ہنا بے شک ہم، ہا ہنا یہیں، قائدون بیٹھنے والے ہیں۔ کہ استغفر اللہ کس قدر بے ادب یہ قوم تھی کہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے صاف نہ صرف جہاد سے انکار کیا بلکہ کہہ دیا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جہاد کرنے والے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اپنی ہمیں پیروی کی توفیق دے۔ اس کے مقابلے میں تفسیر میں آتا ہے کہ جب کفار جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ گئے اور انہوں نے ان کو جنگ جو ہے کے لیے آمادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ جہاد کرو گے، کیا اللہ کا جو ہے کفار سے جنگ میں شریک ہوگے؟ تو اس پہ جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر تھے، انہوں نے تو برملا انہوں نے تقاریر کی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں لڑنے والے۔ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انصار مدینہ تھے ان کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا یہ آمادہ ہوں گے، کیونکہ وہ علاقہ تو مدینہ ان کا تھا۔ تو ان میں سے بھی انہوں نے جو حضرت سعد کا ذکر آتا ہے اور عبداللہ بن مسعود کا ذکر آتا ہے تفسیر میں، کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے، کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو بھی کہیں گے، لے جا کے سمندر کے کنارے، تو ہم کود جائیں گے، آپ کسی ایک کو بھی پیچھے کھڑا نہ پائیں گے۔ تو اس پر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہوا ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی توفیق دے۔ لیکن جو بنی اسرائیل کا یہ رویہ تھا اور اتنی ان کی سختی اور بے ادبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سزائیں دی، اور ان کو جو ہے پھر جب انتہا کر دی انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت زدہ کر کے تو چھوڑ دیا۔ قالا کہا ربی، یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املکو نہیں میں مالک یا نہیں میں اختیار رکھتا، الا نفسی مگر اپنے نفس کا، و اخی اور میرے بھائی کا، ففرق بیننا پس تو جدائی ڈال دے، یعنی فرق ڈال دے۔ یہ عربی کا لفظ بھی قریب اردو سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے۔ ففرق پس جدائی ڈال دے، بیننا مابین ہمارے، و بین القوم فاسقین اور درمیان فاسقوں کی قوم کے گنہگار لوگوں کے۔ کہ حضرت موسیٰ اتنے دکھی ہوئے ان کے جواب سے کہ انہوں نے کہا اے اللہ پاک کہ میں اپنے لیے تو میں تو اپنی نفس پہ اختیار رکھتا ہوں، یا میرا بھائی کہ ان کے ساتھ تھا جو حضرت ہارون تھے، ہر وقت ان کے ساتھ تھے، تو جو ہے اہل جو تھے جو مطلب ایمان والے تھے ان کے ساتھ، تو ان کا کہ یا اللہ میں اپنے اوپر تو اختیار رکھتا ہوں کہ میں آپ کی پیروی کروں، میں آپ کی اتباع کروں، آپ کا ہر حکم مانوں، لیکن میں یا اللہ پاک کے جو کافر ہیں، اس تک انکار کرنے والے ہیں، ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، تو ان پر ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ انہوں نے ایک طرح سے یہ بد دعا کر دی۔ قالا فرمایا اللہ پاک نے، فَإِنَّهَا پس بے شک وہ محرمتن علیہم حرام کر دی گئی ان پر، 40 سنہ 40 سال تک، یعنی اس سرزمین میں وہ بستی میں جانا ان کے اوپر حرام کر دیا گیا۔ اور اس کے پاس کہتے ہیں ایک علاقہ تھا، صحرا تھا، جہاں پہ وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کے، جو کافروں کی قوم تھی، وہ 40 سال تک وہاں بھٹکتی رہی تھی۔ یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تاسا پس ہرگز نہ، تاسا آپ افسوس کرے، القوم الفاسقین اوپر فاسقوں کی قوم کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیں، آپ ان پر غم نہ کریں، ان کا کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک اس زمین کے کہتے ہیں ارد گرد ہی وہ بھٹکتے رہے تھے، ان کو راستہ ہی نہیں تھا ملتا کسی بستی میں داخل ہونے کا، کسی ایسے علاقے میں جہاں کوئی آبادی ہو، جہاں کوئی سیٹل ہو سکے، کوئی ان کو جو ہے نا راستہ نہیں تھا ملتا۔ یہ ان کی سزا تھی، ان کی اس بے ادبی کی اور ان کے جو ہے جہاد سے انکار کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں ہمارا یہ چوتھا رکوع مکمل ہو گیا ہے، تو اب انشاءاللہ جو ہے اگلے رکوع کے ساتھ پھر جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں اگلا رکوع ہوگا۔ یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کو پریس کرنے سے ہوتا ہے کہ جو جیسے نیا رکوع اپلوڈ ہوگا آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو مکمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔